अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज का शो हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान में गैर मामूली जो सफारतकारी का अमल है उसके हवाले से। सऊदी अरब का बड़ा आला सतही डेलीगेशन कल रात से पाकिस्तान में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले तक सऊदी डेलीगेशन है वो दफ्तर ख़ारजा में मौजूद था, जहाँ पर दफ्तर ख़ारजा जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस्हाक़ डार साहब, उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अलावा वफ़द ने अपना बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई और जो सऊदी डेलीगेशन जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा जनाब फैसल बिन फरहान कर रहे हैं, उन्होंने SIFC की जो एपेक्स काउंसिल है, एपेक्स कमेटी है, उसके इजलास में शिरकत की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर तक डेलीगेशन जो है एक आला सतही डेलीगेशन मज़ीद पहुँच रहा है, जिसकी क़यादत सऊदी अरब के मामून वज़ीर दिफा भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कुछ बात करेंगे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 264वीं, जिसमें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा की सूरत हाल, इसके अलावा जो दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल, इस पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब का ये डेलीगेशन जो है सरमायाकारी के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सरमायाकारी के मामलात हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज़ हो जाएंगे, ये भी तवक्को की जा रही है कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने वाले हैं। इसके अलावा मज़ीद बड़े हाई प्रोफाइल सफारती डेलीगेशन और हेड ऑफ़ स्टेट्स की भी पाकिस्तान में आमद की तवक्को है। ईरान के सदर जो हैं उनका दौरा अगले हफ्ते के दौरान होगा और उस पर भी उसका बाकायदा अनाउंस किया जा चुका है। ये सारी सफारतकारी ये प्रोसेस किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की क्या अहमियत है मौजूदा सूरत हाल में, इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक़ आपका हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बैरिस्टर साहब, आपको वेलकम करूँगा। इसके अलावा अयाज़ वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सफारतकार हैं और बैनुल अक़वामी अमूर पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अयाज़ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने के लिए जुनैद इस्माइल मकड़ा साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाक सऊदी बिज़नेस काउंसिल की। तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। शुरू करते हैं हुकूमती जमात से कि हुकूमती जमात जो है वो क्या कहती है। बैरिस्टर साहब, बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा था, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब का रमज़ान के दौरान दौरा ख़त्म हुआ और रमज़ान की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई, तो बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी अहमियत है। आज मुलाकातें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ है। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस दौरे से पाकिस्तान ने क्या खोया है, क्या हासिल किया है, अगर कोई MOU साइन हुए हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, अगर साइन नहीं हुए तो क्या वो साइन होना उसमें शामिल नहीं था आज के एजेंडे में, और ये सारी चीज़ें जो हैं जिसका आज बुनियाद डाली गई है वो कब तक जो है अपनी शक्ल इख्तियार करेंगी और पता चलेगा पाकिस्तान के अवाम को कि वो जो $5 अरब की सरमायाकारी की बात हुई है, हो रही है, वो कहाँ कहाँ सरमाया जो है मुंतकिल हुआ है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ रस्मी या आर्जी तौर पे या किसी मसलहत की दोस्ती के जो है उस पर इन पे इन्हिसार नहीं है, और ये जो हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ हैं इसकी रूहानी जो है वो भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि दोनों ममालिक इस्लामी ममालिक हैं और एक आपस में लोगों की आमदोरफ्त भी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली एक मज़हब के हवाले से भी है, और दीगर हमारा एक जनरल एक नेक्सस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बनता है, खा वो मजहबी हवाले से देखा जाए या रीजन के हवाले से भी देखा जाए। तो सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की मदद की है। जब जब आपको याद होगा कि जब जब सऊदी अरेबिया को ज़रूरत पड़ी और जब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने बड़े अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर किया और एक दूसरे की मदद को भी पहुँचे। लेकिन ये जो वफ्त जिस तरह आपने बात की, क्योंकि मैं ख़ुद सऊदी अरब में मौजूद था, गो कि मैं वफ्त के साथ नहीं था, लेकिन पार्ट ऑफ दैट जो ट्रिप था, जो वफ्त था, उसमें जिस तरह का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया और जिस तरह का खैर मक़दम उनको किया गया, तो उनकी तमाम तर डेलीगेशन जो थी, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक बड़ी ज़बरदस्त वालियाना अंदाज से जो है
وزیر اعظم پاکستان اور تمام تر ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا گیا اور جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح کی وہاں پہ اکانومی کے اوپر بات ہوئی, بزنس کے اوپر بات ہوئی, انویسٹمنٹ کے اوپر بات ہوئی, تو بڑی خوشائن بات ہے. اور اسی کا ہی آپ نے یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ جو اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن 100 اراکین کا جو وفد آیا ہوا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف سعودی فارن منسٹر, تو انہوں نے جو ہے یہ اپنے بزنس مین اور منسٹرز اور جتنے بھی انویسٹمنٹ کے جو ان کے ریلیٹڈ پرسنل ہیں وہ اس ٹرپ پہ ان کے ساتھ ہیں, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے مختلف جو ہے چیزوں میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے, خواہ وہ زراعت ہو, خواہ وہ ریکوڈک ہو, خواہ وہ گرین کلائمیٹ ہو, یا اس پہ یا گرین ریفائنریز ہوں, یا اس کے علاوہ دامیار بھاشا ڈیم ہے, اب پی آئی اے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی, اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس ہے اس پہ بھی اس کی نجکاری کے حوالے سے بھی ان کو دعوت دی جائے, کیونکہ دوست ممالک ہے. اور اسی طرح ٹورزم میں بھی جو ہے خاصا جو ہے وہ انٹرسٹ کین ہے, وہ اپنا شو کر رہے ہیں. تو یہ ابھی فی الوقت تو $5 ارب کی بات کی گئی ہے, لیکن یہ اس سے بڑھا کے $10 ارب, اور ان پرنسپل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباری خبریں بھی تھیں کہ یہ $25 ارب جو ہے وہ انیشلی SFIC کے تھرو جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کی پہلی ٹرانچ ہے, اور سعودی عرب نے یہ $5 ارب رواں ماہ میں انہوں نے جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو لانگ ٹرم سرمایہ کاری ہے اس کے لیے ایک بنیاد جو ہے آج کے اس وفد نے, آج کے اس ڈیلیگیشن نے, وزٹ نے ڈال دی ہے. آنے والے دنوں میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر انیشیٹو ہے وہ میٹیریلائز ہوگا. ذرا آگے بڑھتے ہیں, ذرا چلتے ہیں. جی میں آگے سوال کر لوں اور آگے دیگر دوستوں کو بھی, پارٹیسپینٹس کو بھی انوالو کر لیں. یاز وزیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب خود جو ہے بڑا ویزیبلی شفٹ کر رہا ہے تیل کی جو دولت تھی, تیل پہ انحصار تھا, اور وہ ٹورزم پہ جا رہے ہیں, سروسز پہ جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ وہ بھی انویسٹمنٹ کریں باہر, اور اپنی انویسٹمنٹ کو ملک سے باہر لے کے جائیں. کتنا بڑا موقع ہے ایک ایسے موقع پر جب کہ جو نئی لیڈرشپ ہے سعودی عرب کی, وہ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر روایتی امداد کے بجائے یا قرض کے بجائے وہ انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے کتنا اچھا موقع, کتنا بڑا موقع ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے زیادہ سے زیادہ راغب کر سکے سعودی انویسٹرز کو, یا دیگر ملکوں کے لوگوں کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے ملک کے اندر جو سہولتیں ہیں یا پوٹینشیلز ہیں ان پر راغب کر سکے بیرونی دنیا کو. دیکھیے, دنیا کا اصول ہے یا امیر آدمی کا اصول ہے کہ ہر اس جگہ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے جو سیف ہو, سیکیور ہو, اور اس کی انویسٹمنٹ اس کو اچھی واپسی منافع دے دے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں, بہت اچھے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ہماری فوج کے جوان وہاں تھے خاص عرصہ, ابھی بھی کچھ ہے, اور سعودی نے بھی ہمیشہ تیل ہمیں بہت آسان اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیشہ دیے, مدد کی. ابھی کچھ پیسے شاید ہمارے بینکوں میں ان کے پڑے ہیں ہمیں مدد دینے کی کہ ہم یہ فائنانشل کرائسس سے نکل آئے. تو سعودی عرب تو انویسٹ کرتا ہے, اس میں شک نہیں ہے. خاص کر یہ جوان جو شہزادہ صاحب ہے وہ تو ہر موقع ڈھونڈتا ہے جہاں پہ وہ, جیسے آپ نے کہا کہ وہ شاید ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ تیل کی فیوچر لانگ ٹرم میں شاید اتنی نہیں ہے, تو وہ دوسری چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی اس نے بہت سارے چینجز کیے ہیں اسی سلسلے میں. لوگوں کو لوکل بزنس کرنے کی اجازت آہستہ آہستہ دے رہے ہیں, حالانکہ پہلے لوکل اسپانسر کی ضرورت تھی. اسپانسر کے بغیر, عرب سعودی کے اسپانسر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے تھے. اب آہستہ آہستہ وہ بھی ریلیکس کر رہے ہیں, ویزا بھی ریلیکس کر رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ اور یہاں پیسہ لگانا کوئی مسئلہ نہ سعودی کے لیے ہے نہ کسی اور دوسرے ملک کے لیے ہے. اگر مسئلہ ہے تو ہمارا اندرونی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, سیکیورٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگ بس آنکھیں بند کر کے, جیسے آج کل دبئی ہے یا یورپ میں کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کاش ہم پولیٹیکلی اور سیکیورٹی وائز اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک پیج پہ ہوتے اور اسٹرانگلی ایکٹ کرتے کہ اسٹیبلٹی آ جائے, سیکیورٹی آ جائے. پھر دولت کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے مواقع ہیں, اتنے مواقع ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم وہ پیسہ سنبھال نہ پائیں گے
اگر ہم یہ دو چیزوں میں پیش رفت کر لیں تو اگر کوئی کمزوری ہے کوئی کمی ہے تو ہمارے اندر ہے، باہر ملکوں میں نہیں ہے. یعنی پوٹینشلز کی کمی نہیں، پوٹینشلز کی کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ ماحول فراہم کرنا ہے جس میں ایک سرمایہ کار یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ محفوظ ہو، میرا انفراسٹرکچر محفوظ ہو، اور جو منافع میں لے کے جاؤں گا یہاں سے کماؤں گا وہ محفوظ ہو. تو یہ ماحول ہمیں فراہم کرنا پڑے گا. ذرا آپ صرف دوبارہ آؤں گا، لیکن پہلے ذرا ایک دفعہ انوالو کر لیں جناب جنید اسماعیل صاحب. جنید صاحب، جو ہم نے دیکھا ہے جن سیکٹرز کی بات ہو رہی ہے اس میں نجکاری کی بات ہو رہی ہے، اس میں سروسز کی بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کے لوگ جو ہیں یہاں ہوٹلز بنائیں گے. اس کے علاوہ جو زراعت کا شعبہ ہے، کارگو ہینڈلنگ ہے، شاید پی آئی کی بات بھی ہو رہی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ ان کو دلچسپی زیادہ جو ہے مینوفیکچرنگ کی بجائے سروسز سے ہے. تو سروسز اگر آئیں گی پاکستان میں تو اس سے پاکستان کے عام آدمی کو اور جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنے مواقع ہوں گے، کتنا پوٹینشیل ہوگا کہ وہ بھی اس میں اسی طرح انوالو ہو جس جوش و خروش سے حکومت ان کو انوالو کرنا چاہتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار گیونگ اپورچونٹی کہ میں اس بارے میں کچھ اپڈیٹ دے دوں. بینگ این چیئرمین پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل میں 3 سال رہا، اور اس دوران جو ہے وہ بھی پیریڈ آیا جو 2018 کا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پیریڈ بھی آیا جس میں 16 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب بھی تھے. ان دنوں میں شہباز شریف صاحب نے یہ اندیا دیا تھا کہ جی وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کراچی میں آئے تھے اور 3 وزٹس ہوئی تھیں، اور لیکن میں آپ کو پچھلی بار اس میں لے جاؤں کہ میں ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عرب گیا تھا 2018 میں، اور اس کے بعد ہم نے اس کے پیچھے بڑی ہوم ورک کی اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا تھا. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس اپورچونٹیز ہمیں جو چاہیے وہ کیا ہے، ہماری ڈیفیشنسیز اپنی جگہ ہے، اس کو اس وقت ڈسکس نہیں کرتے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایفیشینٹ پوزیشن کو کس طریقے سے مستحکم کرنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایکسپورٹ کا جو ٹیم تھی میرے ساتھ اس وقت، جو آئی ٹی کے بھی تھے، ایگریکلچر بھی تھے، رائس والے بھی تھے اور ٹیکسٹائل والے بھی تھے، کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ ان لائنز پہ ذرا زیادہ ہے، اور اسپیشلی جو ہماری جو امپلائمنٹ ہے اس کی جنریشن کے لیے بھی ہم نے وہاں پر ہوم ورک کیا اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا. ابھی اس وقت کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے منسٹر پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ، یہ میٹنگ جو ہے ان کنسیکوینس آف دا ہمارے پرائم منسٹر کی میٹنگ جو ہوئی اس کے کنسیکوینس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جو ہماری کراؤن سلمان صاحب کے ساتھ ہوئی، محمد بن سلمان کے ساتھ. اب اس کے اندر میں جو ان کا جو موقف تھا اور جو آؤٹ کم تھا وہ سامنے آ گیا ان کی میٹنگ جو یہ ڈیلیگیشن آیا. اب وہ ڈیلیگیشن ہماری SIFC سے میٹنگ کر رہا ہے. وہ ہمارے پاس ایک سنگل ونڈو فورم ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ ایک نئی ایگزیکیوشن کی کہ لوگوں کو کانفیڈنس بلٹ اپ کرنے کے لیے اور ان کو کانفیڈنس ہے اس کے لیے یہ والا ادارہ بنایا گیا، اور اس ادارے پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں جس میں ایگریکلچر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارا B2B پہ وہ زیادہ انحصار کرنا چاہتے ہیں کمپیئر ٹو G2G، کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں وہ تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے اور B2B کے اندر میں ان کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وہ پہلے تو وہ یہی باتیں کر رہے تھے ہم سے کہ جی ہمیں B2B کی طرف جانا ہے. ابھی بھی وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جو 5 بلین اور 2 بلین تو آلریڈی انہوں نے پہلے دیے ہوئے ہیں ہمیں، جو ہماری ریونیو کو جو ہے وہ فورن ایکسچینج کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کے لیے تھا. اب میرا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اپورچونٹی یہ ہے کہ کیونکہ ہم ان سے 2 بلین سے اوپر کا امپورٹ کرتے ہیں اور صرف 49 ملین کا جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے، تو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت لمبا ہے، 22 کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کام یہ کر لینا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھائیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بزنس کاؤنسل، جسے میں جوائنٹ بزنس کاؤنسل کہتا ہے، تو بزنس کاؤنسل ٹو بزنس کاؤنسل کی MOUs کو سائن کروائیں. نمبر 1 ٹوریزم کو تھوڑا سا وہ بھی اپنی ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری بھی ٹوریزم بڑھے. تو اس کا جو ہے نا ریسیپروکل ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو یہ اسٹرینتھن ہوگی تو وہ MOU کے ذریعے ہوگی، اور B2B کو زیادہ اگر آپ توجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ انویسٹر کو اچھا موقع ملے گا اور وہاں کے بھی پرائیویٹ انویسٹر کو اچھا موقع ملے گا. کیونکہ G2G میں تو آپ آلریڈی ان سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لون لے ہی لیتے ہیں اور وہ آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب جہاں تک SIFC کا تعلق ہے تو وہ اب ایگریکلچر پہ، اور کیونکہ ان کے منسٹر بھی آئے ہوئے انویسٹمنٹ کے بھی، تو ہمارا ایکچولی زیادہ امپورٹ ان سے آئل کا ہے اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے،
جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, IT ہے, آپ کا موقف یہ ہے کہ جو تاجر کمیونٹی ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے دونوں ملکوں کی, سعودی عرب کی اور پاکستان کی, اگر اس کو زیادہ زیادہ انوالو کیا جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انوالو ہوگا اور جوائنٹ وینچر ہوگا, تو اس سے پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ جو مشن ہے کہ سعودی عرب بالخصوص پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری کرے اور جو SIFC کی سنگل ونڈو اپرچونٹی اس سے فائدہ اٹھائے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کا ایک کرکس یہ ہے آپ کی گفتگو کا کہ زیادہ سے زیادہ بزنس کمیونٹی جو ہے دونوں ملکوں کی جو انویسٹر ہیں وہ انوالو ہوں. یہاں ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی مہمانوں کے ساتھ کہ جو سعودی سرمایہ کاری کے لیے ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اس کے مختلف پہلو کیا ہیں. ایک جو چیز جس کی طرف توجہ دلائی ایاز وزیر صاحب نے, بڑا اہم پہلو ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے تو ہر کوئی تیار ہے, لیکن پاکستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے کچھ کویسچنز جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب سے. بیرسٹر صاحب, آپ چونکہ حکومتی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, ریسنٹلی بھی کچھ واقعات ہوئے, چینی انجینئر پر حملہ ہوا, ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی کچھ پیدر پہ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے سیکورٹی کنسرن جنم لیتے ہیں. سعودی عرب کے سرمایہ کار آئیں, قطر کے آئیں, UAE کے آئیں, جس ملک کے بھی سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے, ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت جو ہے کس طرح سے انشور کرے گی تاکہ بلا خوف و خطر بغیر کسی کنسرن کے سرمایہ کار آئیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں؟ جی, اس میں ہم جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں بہتری لا رہے ہیں. اوبیسلی تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکٹھے مل کے کام کر رہی ہیں, اور آپس میں ان کی جو کوارڈینیشن ہے, جہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ ہے, اس کو بھی یقینی بنائے رکھے ہیں. جس طرح آپ نے چینی سرمایہ کاروں کی بات کی اور ان چینی انجینئرز کی بات کی, تو وہاں پہ اس کے لیے بھی زیر غور ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشل فورس جو ہے, چائنیز جو پرسنل ہیں, جو انجینئرز ہیں, یا جو لوگ یہاں پہ سی پیک کے امبریلا کے انڈر ہیں یہاں پہ, ان کے لیے ایک اسپیشل فورس ہو جو ان کی ایک پروٹیکشن کے حوالے سے اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ ابھی یہ کنسیڈر کر رہی ہے. اس کے علاوہ جنرل اوور آل ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں ہوئے, کیونکہ اوبیسلی ایک ریجنل سیکیورٹی حوالے سے بھی ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اوبیسلی ایک اسٹیٹ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں, اور بار بار ابھی ریسنٹلی ہی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو ہے وہ جس شخص نے ایک انڈین جو اسپائی تھا اس کو اوبیسلی یہاں پہ اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اس پاکستانی شہری کو. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سیکیورٹی ایشوز ہمیں درپیش ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی لیول پہ بھی, لیکن اس کو بہتری کی طرف نیشنل ایکشن پلان میں بھی اپڈیٹس لا رہے ہیں, اس میں بھی بہتری کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی ہم جو ہے وہ مثبت چینجز اور مثبت جو اس کی بہتری ہے اس کی طرف لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا 2013 سے 2018 تک کا جو دورہ حکومت تھا اس میں بھی آپریشن ضرب العزب تھا, اور کراچی میں بھی امن قائم ہوا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کر کے دکھایا, ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے سیکیورٹی حوالے سے بھی. تو اس دفعہ بھی ہماری ترجیح ہے, اور ترجیح بنیادوں پہ جو ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ جس طرح آپ کے باقی مہمانوں نے بات کی کہ انویسٹمنٹ تب تک نہیں کوئی اتنے کمفرٹیبلی کرے گا جب تک اسے سیکیورٹی فراہم نہ کی جائے, اور جب تک سرمایہ کار کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس کا سرمایہ اور اس کا منافع دونوں محفوظ رہیں گے. ایاز وزیر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آ گیا, ابھی ایرانی صدر جو ہیں اگلے ہفتے آنے والے ہیں, اس کے بعد قطری سرمایہ کاروں کی آمد متوقع ہے. دوسری طرف مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے جہاں ایران نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اس میں سعودی عرب بھی ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ شامل ہے, کسی نہ کسی طرح اس کا بھی کردار ہے. پاکستان کے لیے کتنا بڑا سفارتی چیلنج ہوگا کہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھیں, دونوں ممالک کے ساتھ اگر سرمایہ کاری یا ہمارے جو لانگ پینڈنگ ایشوز ہیں وہ بھی برقرار رہیں, اور کسی ملک کی طرف پلڑا ہمارا نہ جھکے اور توازن رکھا جائے, تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا سفارتی طور پر پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, یہ چیلنج تو ہمیشہ سے رہا ہے, کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے آپس میں تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, اگر خراب نہ کہوں تو ہم نے اس وقت سے بھی شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات اپنی اپنی جگہ پہ رکھے, ایک کے ساتھ تعلقات دوسرے کے خلاف نہ ہوں. لیکن اب حالت ایسی آ گئی ہے یہ مڈل ایسٹ والی, اسرائیل والی, کہ اس میں اللہ نہ کرے یہ مزید پھیل جائے. اگر مزید پھیلتا ہے
تو اس میں دشواریاں آئیں گی. اب آپ دیکھ لیں کل پرسوں ایران نے جوابی حملہ کر لیا, تو اب سعودی عرب نے اپنے اس میں کہا تھا, بیان میں کہا ہے انہوں نے کہ انہوں نے مدد کی ہے اسرائیل کی کہ یہ جو ایران سے ڈرون اور میزائل گئے ان کو گرا دے. اسی طرح اردن نے بھی, یہ 2 مسلم ممالک انفارچونیٹلی وہ بھی اس میں شامل تھے, امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کے ساتھ, کہ اسرائیل کو بچایا جا سکے اس نقصان سے. تو یہ اگر مزید بات آگے چل پڑتی ہے اور خدا نخواستہ یہ بہت پھیل جائے, تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے سیریسلی, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایک طرف یہودی لابی اور دوسری طرف اسلامی لابی, اور پھر اسلام کے اندر اگر ہماری یہ تفریقات ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو وہی پرانی بات آ جائے گی کہ اردن کے پرانے جو بادشاہ تھے, ابھی بادشاہ کے شاید گرینڈ فادر تھے, شریف خاندان سے, مکہ سے, خلافت کے خلاف پہلی بغاوت اس نے یہ کی خلافت توڑنے کے لیے کہ حجاز سے نکل گئے اور ان کو حکومت ملی اور وہ اسلام والے کسے کو چھوڑ دیا. یعنی باقاعدہ طور پر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے, باقاعدہ طور پر سارے سعودی بڑا سخت. ایگزیکٹلی, دونوں کے ساتھ ہمارے بائیلیٹرل تعلقات بہت اچھے ہیں, یعنی ہمیں اس کے توازن برقرار رکھنا ہوگا. ہمیں آپ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے ایڈوائزیبل یہ ہوگا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان توازن رکھے اور دونوں کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رکھے. جنید صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بریف بھی کیا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 1.5 سال پہلے جب SIFC بنی اور اس کا انیشیٹو لیا گیا تو آرمی چیف بھی تشریف لے کے گئے کراچی اور دیگر جگہوں پر, بزنس مینوں سے بات کی, پھر پرائم منسٹر نے بھی کی, سویلین لیڈرشپ بھی کرتی رہی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی انویسٹمنٹ آنی ہے وہ اسی ونڈو کے ذریعے آنی ہے, SIFC کے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے آنی ہے. تاجر کمیونٹی اس اپرچونٹی کو اس SIFC کے ذریعے سارے معاملہ چلیں, اس کو کیسے انالائز کرتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ انیشیٹو ہے یا کچھ مزید اقدامات کیے جائیں تاکہ سارے جو معاملات ہیں بغیر کسی بڑے ریٹینٹ کے اس کو دور کر لیا جائے اور سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو؟ دیکھیں, یہ جو SIFC کا ویژن ہے, مشن ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اور وہ صرف انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کو نہیں کیٹر کرے گی بلکہ وہ لوکل انویسٹمنٹس کو بھی کیٹر کر رہی ہے, اور وہ لینڈ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ایگریکلچر کی طرف آؤ. اب انہوں نے اپنا جو یہ قبلہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی کر دیا ہے اور وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ادر سائڈ جو ہے وہ G2G میں انٹرسٹڈ ہے یا B2B میں انٹرسٹڈ ہے. SIFC نو ڈاؤٹ کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جی بزنس کمیونٹی کو کل کراچی میں گورنر ہاؤس میں بٹھایا گیا, وہ اسی لیے بٹھایا گیا کہ جی اصل میں یہ کانفیڈنس بلٹ اپ تو SIFC سے ہے کہ کیونکہ اس کو جو ہے ہمارے COS جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے کہ جس کے اندر میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہوا سعودیز کا. لیکن اس کے ساتھ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی جوائنٹ وینچر ہو, B2B ہو, اور اوورسیز امپلائمنٹ جو ہے وہ ہمارا مین کرائیٹیریا ہے, کیونکہ آپ کو فورن ریمیٹنس مین پرپز ہے, ایکسپورٹ ریمیٹنس سیکنڈری پرپز ہے. تو یہ آپ کے پاس 2 اپرچونٹیز ہیں جس کے تحت یہ آپ کام کر سکتے ہو. تو اس کے ایونیوز کو اور ہمیں اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی راستے ہموار کرنے پڑیں گے, جس کے اندر میں خالی MOU ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں آگے بڑھ کے کچھ عمل کا میدان بھی دکھانا پڑے گا. اور یہ معاملہ جو ہے نا, آئی تھنک کہ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی تو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کے اوپر کافی فرم ڈیسیژن لیا تھا, اور ہماری TDAP نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا ہے اور TDAP کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں جس میں TDAP بھی ہے, SIFC بھی ہے, پھر ہماری BOI بھی ہے, تو یہ سارے ادارے مل کے جب کام کریں گے تو اس میں انہیں بزنس کمیونٹی کو باقاعدہ پراپر شیئر ہولڈر بنانا پڑے گا, کیونکہ اس کے داؤ پیچ تو بزنس میں نہیں جانتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہونا ہے. بزنس کمیونٹی کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ایک بزنس کمیونٹی کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر لیا جائے اور اس کو SIFC ہو یا کوئی اور انیشیٹو ہو اس میں باقاعدہ شامل کر کے بات کو آگے بڑھایا جائے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات چیت ہو رہی تھی سعودی انیشیٹو پر, سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر, اور اس بات پر کہ سرمایہ کاری جو آنے والی ہے, متوقع ہے, اس کو محفوظ بنانے کے لیے تاجر کمیونٹی کو اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو کیسے انوالو کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر چلتا ہوں بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو. بیرسٹر صاحب, پاکستان میں آلریڈی ایک بہت بڑا انیشیٹو
CPEC के नाम से चल रहा है। अब अगर सऊदी अरब की और दीगर मुल्कों की भी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दो मुख्तलिफ ममालिक, दो मुख्तलिफ ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक जिनके अपने अपने मफादात हैं, माशी मफादात हैं, उनके मफादात का टकराव जो है इस लिहाज से हो सकता है कि किसी एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा अहमियत मिल जाए और दूसरे प्रोजेक्ट को कम जो है अहमियत मिले। तो इसको बैलेंस कैसे रखा जाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत जो है कैसे इंश्योर करेगी कि दोनों ममालिक या जो भी जो स्टेक होल्डर आएंगे उन सब को बराबर बराबर एक तरह से उनको अहमियत दी जाए? सब मेरे ख्याल से आपका इशारा जो है वो अमेरिका और चाइना की तरफ है, और वो दोनों सुपर पावर्स हैं जो उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ज़ाहिरी बात है CPEC के एवेन्यू के अंडर जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई। आपने देखा 2013 से लेके 18 तक, और 18 के बाद एक गो स्लो पॉलिसी जो पिछली हुकूमत ने इख्तियार की, और उसमें चाइनीज़ काफ़ी नाला भी थे। लेकिन अभी फ़िलवक़्त जो देखें ना, बाकी ममालिक भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कतर भी है, बाकी सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी आ चुका है, वो उनका अपना एक कीन इंटरेस्ट है। बाकी ममालिक भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्ट करें, बिकॉज़ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आप देख लें, बाकी जो मौक़े हैं या बाकी जिस तरह का एक एनवायरनमेंट SFIC के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, वो कि मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द आवर है। और फिल वक्त फॉर द टाइम बिंग SFIC जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रही है, जो एतमाद वो दिला रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी, और वो उसकी यकीन दहानी कराना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो एक इतने अरसे दराज से आपने देखा पूरे एपरेटस में एक बड़ी रेड टेप और बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होते हैं, तो एक वन विंडो ऑपरेशन देना ज़रूरी था। जिस तरह आपने कहा कि मुल्कों को किस तरह ये बैलेंसिंग एक्ट होगा कि इन्वेस्टमेंट में कोई एक मुल्क नाराज़ ना हो जाए, या किस तरह हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो उनके साथ बहाल भी रखेंगे और उनको ये फील नहीं होने देंगे कि शायद किसी एक मुल्क को जो है प्रेफरेंस मिल रही है। तो हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तो पॉलिसी है, वी आर ओपन फॉर बिजनेस। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे ममालिक यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हम वी आर ओपन फॉर बिजनेस, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप अमेरिका और चाइना के हवाले से बात करते हैं तो CPEC के ऊपर जो है वो काम दोबारा जो है उसको बड़ा फास्ट पेस पे और फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और उस पर चल रहा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, हमारा जो लार्जेस्ट हम अब ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो मतलब हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादा वो अमेरिका की तरफ जाती हैं, तो हमें उसके ऊपर काम करना है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं आते तो उनका भी कॉन्फिडेंस हमने बहाल रखना है, और जितने भी ममालिक हैं दुनिया के उनके इसी कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करते हुए कि हम आपके साथ काम कारोबार करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान कॉन्शियस है इस मामले में कि अमेरिका हो या चाइना हो या सऊदी अरब हो या कोई भी ममालिक हो, सारे दोस्त ममालिक है, और सबकी इन्वेस्टमेंट को और सबके इंटरेस्ट जो है उनको उनके दरमियान तवाज़ुन रखने के लिए को प्रोटेक्ट करना, सबकी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से जो है पाकिस्तान कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान के साथ सबके साथ इंश्योर करेगा बेहतर तरीके से। ठीक। अच्छा याद साहब, ये बताइएगा कि आपने एक रिसेंटली 2-3 साल पहले देखा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जब रशिया गए, मॉस्को गए, दौरा किया, तो उन दिनों में बल्कि उनकी मौजूदगी के वक्त ही यूक्रेन के साथ रशिया की वार शुरू हो गई, और उसके बाद दौरा रूस जो था, बजाय उसके कोई फ़ायदा होता वो पाकिस्तान में सियासत की नज़र हो गया। पाकिस्तान की सियासत जो है दौरा रूस के इर्द गिर्द घूमती रही कि मैं तो रूस का दौरा करने गया था तो उस वजह से मुझे सज़ा मिली, तो उस वजह से मुझे पेनलाइज़ किया। तो अब एक मरतबा फिर जो है वही सूरत हाल है कि बहुत से ममालिक जिनके आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो बैक वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो रही है, पाकिस्तान में एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। कहीं दोबारा इस बात का इम्कान हो सकता है कि फिर किसी मुल्क की आमद या किसी दूसरे मुल्क की आमद जो है वो सियासत की नज़र हो और सियासत उसके गिर्द घूमना शुरू कर दे? देखिए, इसमें अगर हम दूसरे मुल्कों के ऊपर ये बोझ डालना चाहते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ है, मेरा ख्याल है ये गलत होगा। हमने रूस का दौरा किया था, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कंसल्ट किया था फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि यूक्रेन पे जंग शुरू हो जाएगी उसी रात। बहरहाल, लेकिन वो अमेरिका नाराजगी और फिर लंबी कहानी हो जाएगी, सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे। जी। अमेरिका, रूस या अमेरिका, चीन, इनके ताल्लुकात अपनी जगह,
लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को परसू करेंगे। मिसाल मैं आपको हिंदुस्तान का दे सकता हूँ। हिंदुस्तान आजकल अमेरिका के बहुत करीब है, लेकिन चूंकि उनका अपना इंटरेस्ट है तो वो रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, वहां से भी चीजें खरीदते हैं, ईरान से भी तेल खरीदते हैं, हालांकि ईरान रिसेक्शन है, लेकिन अमेरिका उस पर नाराज नहीं होता। तो हम भी देख लें, अमेरिका को ये समझा दें कि भाई अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं और पाइपलाइन फंक्शनल कराते हैं तो हमें उसमें जाती बड़ा फायदा है बजाय इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने के। ये हमारे इंटरेस्ट में है, तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। चूँकि मेरे पास आखिरी 1 मिनट में, तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा जुनैद साहब को इन्वॉल्व कर लूँ, चूँकि इसके बाद मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। जुनैद साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं मेरे साथ। कल FBR ने एक जारी किया नोटिफिकेशन, जिसके तहत जो फॉरेन सप्लायर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर सकेंगे, ख़ास तौर पे ख़ाम तेल और दीगर अशिया लेके यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मकामी जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो इस फैसले को, इस इनिशिएटिव को कैसे देखती है? समझती है कि ठीक है ये? जी देखें, SRO तो ये FBR से निकलते ही रहते हैं, वापस विड्रॉ भी हो जाते हैं। ये इस किस्म का कल्चर तो हमारा आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। अब उन्होंने अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दी है तो ठीक है, ये इसमें कोई मुल्क का भलाई है। और अगर वो अपॉर्चुनिटी यहाँ वाले इन्वेस्टर को दे दें जो यहाँ पर पैसा देके बैठा हुआ है, तो इसमें क्या बुराई होगी? यहाँ तो नोटिसों के अंबार लग जाते हैं। हम इस वक्त कन्फाइन टू पॉइंट जो सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं कि उनका विजन 2030 सामने है। और आपको ये भी बता दूं कि क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, इस डेलीगेशन की मीटिंग के बाद वो 15 दिन के बाद वो यहाँ आएंगे और इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन जो है, जो ये मीटिंगें हो रही हैं उसका आउटकम हमारा बाद में आएगा 15 दिन के बाद। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस काउंसिल, हमारी JV और हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है। जी जुनैद इस्माइल साहब, मैं मादरत चाहूँगा कि आपकी गुफ्तगू भी जारी है, लेकिन चूँकि वक्त अब ख़त्म हो गया तो लिहाजा मुझे यहाँ पर कट करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए और आपने अपनी तजज़िये से हमें नवाजा। इसके अलावा अयाज़ वज़ीर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी शुक्रिया। ये था आज का शो स्पॉटलाइट। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।